بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ربیعہ بن عثمان التمیمی سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے خیر اور توبہ کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرنے والے کو تلاش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ صحرا میں نکل گیا اور وہاں چیخنا شروع ہو گیا، اے آسمان میری سفارش کر دے، اے پہاڑوں میری سفارش کر دو، اے زمین میری سفارش کر دے، اے فرشتوں میری سفارش کر دو، حتیٰ کہ یہ تھک گیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے اسے اٹھایا اور اسے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو اس شخص نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کس نے کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھ پر ڈر گیا تو میں نے اللہ سے تیری سفارش کر دی۔ حسن ابو جعفر کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حبشی ایک شخص کے غلام تھے، وہ انہیں لے کر فروخت کرنے بازار آیا، تو جب بھی کوئی شخص انہیں خریدنے آتا حضرت لقمان اسے کہتے کہ تو مجھے لے کر کیا کرے گا؟ وہ بتاتا کہ میں یہ کام کرواؤں گا، تو حضرت لقمان اس سے کہتے کہ میری ضرورت یہ ہے کہ تم مجھے نہ خریدو۔ حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور اس سے حضرت لقمان نے پوچھا کہ تو مجھے لے کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ دروازے پر دربان بناؤں گا۔ تو حضرت لقمان نے اسے کہا ہاں تو خرید لے۔ تو اس شخص نے انہیں خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ حسن کہتے ہیں کہ اس آقا کی 3 لڑکیاں تھیں جو شہر میں بدکاریاں کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ اس مالک نے اپنی زمینوں پر جانے کا ارادہ کیا اور حضرت لقمان کو کہا کہ میں نے ان کا کھانا اور ان کی ضروریات کا سامان انہیں دے دیا ہے، جب میں نکل جاؤں تو دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے بیٹھ جانا اور جب تک میں نہ آؤں دروازہ نہ کھولنا۔ مالک کے جانے کے بعد ان لڑکیوں نے حضرت لقمان کو کہا کہ دروازہ کھولو، انہوں نے انکار کر دیا، تو لڑکیوں نے کسی چیز سے ان کا سر زخمی کر دیا۔ حضرت لقمان نے خون دھویا اور بیٹھ گئے۔ جب ان کا مالک واپس آیا تو انہوں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ان کا مالک سفر پر گیا تو یہی بات کی کہ میں نے ان کی ضروریات کا سامان اور کھانا انہیں دے دیا ہے، تم دروازہ نہیں کھولنا۔ جب وہ چلا گیا تو یہ لڑکیاں اس کے پاس آئیں اور کہا کہ دروازہ کھولو، تو حضرت لقمان نے انکار کر دیا۔ ان لڑکیوں نے انہیں پھر زخمی کر دیا اور چلی گئیں۔ حضرت لقمان اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ پھر جب ان کا آقا واپس آیا تو انہوں نے اسے پھر بھی کچھ نہیں بتایا۔ حسن کہتے ہیں کہ بڑی لڑکی کہنے لگی کہ اس حبشی غلام کو کیا ہوا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مجھے زیادہ آگے ہے، خدا کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی۔ تو اس نے توبہ کر لی۔ سب سے چھوٹی لڑکی نے کہا کہ اس حبشی غلام کو اور اس بڑی کو کیا ہوا؟ یہ اللہ کی اطاعت میں مجھ سے آگے نکل گئے، واللہ میں ضرور توبہ کروں گی، اور یہ بھی تائب ہو گئے۔ منجلی لڑکی نے کہا کہ ان دونوں لڑکیوں اور حبشی غلام کو کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مجھ سے آگے نکل گئے، میں ضرور توبہ کروں گی، اور پھر یہ بھی تائب ہو گئے۔ بستی کے گمراہ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اس حبشی اور فلاں شخص کی لڑکیوں کو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم سے آگے نکل گئے؟ تو ان سب لوگوں نے توبہ کر لی اور اس بستی کے عابدین بن گئے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔